السلام علیکم۔ میں آپ کو خالد اقبال یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، منتخب ممبران اسمبلی اپنے آپ کو قابل عزت اور اعلیٰ کردار کا حامل سمجھتے ہیں۔ ممبرز خواہ صوبائی اسمبلیوں کے ہوں یا قومی اسمبلی کے، اور سینٹ کے ممبران کو منتخب کرنے کے لیے یہی لوگ ووٹ ڈالتے ہیں۔ لیکن صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے سپریم کورٹ سے ایک ایسا سوال پوچھ لیا ہے جو ان کی یعنی ممبران قومی اسمبلی کی عزت و وقار کے منافی ہے۔ وہ سوال ہے تو بڑا آسان، بہت کلیئر ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں، یعنی کوئی گنجل نہیں۔ اس کے باوجود وہ سوال کیوں پوچھ لیا؟ اور پھر سینٹ کے چیئرمین اور اسپیکر قومی اسمبلی نے اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے اور وہ کیوں پوچھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں اپنے اپنے جوابات سپریم کورٹ میں جمع کروا دیے ہیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جوابات ہیں یہ بھی اس سوال کا جواب انفلوئنس کرنے کے لیے ہیں۔ بہرحال یہ میری اسیسمنٹ ہے۔ اس سارے سین میں ممبران قومی اسمبلی کو جو بے کردار، ناقابل اعتبار، عزت و وقار سے عاری سمجھا جا رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو صدر پاکستان سپریم کورٹ سے یہ سوال نہ پوچھتے۔ آج ہم اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، 11 مارچ 2021 کو سینٹ کی 50% جو سیٹس ہیں وہ خالی ہو جائیں گی۔ سینٹ کا یہ جو ممبر منتخب کیا جاتا ہے یہ 6 سال کے لیے ہوتا ہے، اور اب اس وقت جو ہے 50% ممبرز وہ ریٹائر ہوں گے اور ان کی جگہ پہ نیا الیکشن ہونا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد لیگل ایشوز پہ بات کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم اقدار اور اخلاقیات پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی معلومات سینٹ کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارا نقطہ سمجھنے کے لیے آپ کو آسانی ہو۔ سینٹ، جسے ہم اپر ہاؤس کہتے ہیں، اس کی کل 104 سیٹیں ہیں۔ اس میں چاروں صوبوں سے برابر سیٹیں ہیں، یعنی رقبے کا یا پاپولیشن کس صوبے کی زیادہ ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمام صوبوں کی یعنی کہ پاکستان کے ہر حصے سے عوام کی آواز جو ہے وہ ایک جیسی ہو۔ اور سینٹ میں جو قانون سازی ہوتی ہے اس میں کسی وجہ سے، یعنی کہ رقبہ زیادہ ہے یا آبادی زیادہ ہے، اس وجہ سے کسی کو ایج نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک صوبے کی 23 سیٹیں ہیں۔ 8 سیٹیں جو ہیں وہ فاٹا کی ہیں اور 4 سیٹیں اسلام آباد کی ہیں۔ ابھی 52 یعنی 52 سینیٹر ریٹائر ہوں گے، لیکن الیکشن 48 یعنی 48 سیٹوں پر ہوگا، کیونکہ فاٹا کی 4 سیٹیں جو ہیں وہ کے پی کے میں مرج ہو چکی ہیں، اس پہ الیکشن جو ہے اس وقت نہیں ہوگا۔ صوبوں کی سیٹوں کے لیے صوبائی اسمبلیوں کے ممبران ووٹ ڈالتے ہیں، اور اسلام آباد کی سیٹوں کے لیے نیشنل اسمبلی کے ممبران ووٹ ڈالیں گے۔ یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ واضح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ویڈیو کا بنیادی مقصد آسانی سے سمجھ سکے۔ چونکہ سینٹ جو ہے یہ اپر ہاؤس آف ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اس لیے اس میں ہر ممبر کی بہت اہمیت ہے، اور ہر ممبر قانون سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب عالم یہ ہے جو کہ سارا کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اپنے ممبران پہ پورا اعتبار نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں سینٹ کے الیکشن کی تاریخ
کچھ قابل فخر نہیں بلکہ داغدار ہے، اور اس الیکشن میں ہمیشہ بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، یعنی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، جو کہ پوری قوم کے لیے شرم کا باعث ہے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی صدر پاکستان کا سپریم کورٹ میں ریفرنس، پھر چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کا لکھ کر اسپیکر کو اپنی رائے دینا، یہ ممبران صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے لیے انتہائی شرمندگی، ہزیمت اور بے عزتی کی بات ہے۔ یعنی ان کو قابل اعتبار، قابل عزت اور اعلیٰ کردار کا حامل نہیں سمجھا جا رہا۔ اور کیا ہے یہ سوال؟ کیا ہے ناظرین؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اور اس میں کلوز 226 یعنی 226 جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ الیکشن ٹو بی سیکرٹ بیلٹ، یہ سب ہیڈنگ ہے، اور اس کے آگے ایکسپلینیشن کیا ہے؟ all elections under the constitution shall be secret ballot۔ ناظرین ذرا غور فرمائیں، یعنی سب ہیڈنگ یہ ہے کہ الیکشن ٹو بی بائی سیکرٹ بیلٹ، اینڈ دین all elections under the constitution shall be secret ballot۔ یہ اتنا کلیئر، اتنا واضح ہے کہ یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ شک سینٹ کے الیکشن پہ نہیں اپلائی ہوگی تو پھر اور کہاں اپلائی ہوگی؟ اپر ہاؤس کے لیے الیکشن انڈر کانسٹیٹیوشن ہی ہونے ہیں، اور چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ میں لکھ کر کیا دیا ہے کہ جی یہ سیکرٹ بیلٹ سے الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ معلوم نہیں کہ کیسے انہوں نے یہ جرت کر لی کہ اتنی واضح شک کانسٹیٹیوشن کے اندر، اور وہ اس کی خلاف اپنی رائے دے رہے ہیں، اور کیا مطلب کہہ کیا رہے ہیں۔ یہاں میں دو نکات جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ اوپننیس اور ٹرانسپیرنسی کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے نہ ہوں، تاکہ پتہ چل سکے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا اور کیوں ووٹ دیا۔ دوسرا نقطہ دیکھیے کہ اوپننیس اور ٹرانسپیرنسی اسی میں ہے کہ سیکرٹ بیلٹ سے الیکشن ہو، تاکہ ہر کوئی اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق ووٹ ڈالے، کسی پر کوئی پریشر نہ ہو۔ لیکن اس کے لیے کیا ہوگا؟ پھر آپ کو اعلیٰ قدریں، اعلیٰ کردار، حب الوطنی کا اعلیٰ معیار چاہیے، ملک اور عوام کے لیے اور ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ پھر ووٹ ڈالیں۔ لیکن میرا ان دونوں نکات سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں نقطے جو ہیں یہ اہم ہیں ہی نہیں۔ اہم کیا ہے؟ اہم یہ ہے کہ ممبران جنہوں نے کہ ووٹ ڈالنے ہیں، یعنی صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ممبران، اگر وہ اعلیٰ کردار کے مالک ہوں اور وہ جانوروں کی طرح برائے فروخت نہ ہوں، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہ کریں، عوام اور ملک کے لیے ذاتی مفاد سے اوپر ہو کے سوچیں، تو بتائیں یہ جو دو سوال ہیں ان کا کوئی جواز ہے؟ ٹھیک ہے، خواہ آپ سیکرٹ بیلٹ سے ڈالیں یا اوپن ڈالیں، مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، کتنے ڈٹرمنٹ ہیں، آپ کا کریکٹر جو ہے نا وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، میں نے کریکٹر بلڈنگ پہ پہلے چند ویڈیوز بھی بنا کے پیش کی ہیں، آپ میرے چینل پہ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کریکٹر از اے بیسک انگریڈینٹ کہہ لیں پرسنالٹی کے اندر جو ہے۔ تو اگر ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں، کوئی ادھر سے پیسے پکڑ لے گا، کوئی ادھر سے پکڑ لے گا، تو آپ شو آف ہینڈ سے کریں یا سیکرٹ بیلٹ سے کریں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔
बहरहाल हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। एक करप्ट और इनातात पजीर माशरे में ये ऐसा मुमकिन है, यानी ख़रीदो फरोख्त। और हुकूमत ने, आप देखेंगे 3 फरवरी बरोज़ बुध कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया है कि आइन की यही शीख 226 जो है इसके अंदर तब्दीली के लिए कि जी सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और साथ भी ये कह दिया कि जो डुअल नेशनलिटी है उनको भी इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। ये वक्त का ज़िया है, क्यों कि ना उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है और ना वो इस आइन की शिक में कोई तब्दीली कर सकते हैं। तो दूसरा बिल जो है कि यानी ड्यूअल नेशनल लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, उसके लिए फ़िलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ना करे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो दरकार है और इंशाल्लाह नाज़रीन मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना के आपको इसकी डिटेल्स बताऊँगा। नाज़रीन, इस वीडियो की आखिरी बात ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के सदर ने एक सवाल पूछा है उसका जवाब देने के लिए ये सुन रहे हैं उनके अटॉर्नी जनरल को और बाकी लोगों को, और उनके साथ और भी 4 मोअज़्ज़िज़ जज हैं, यानी कि ये 5 ऑनरेबल जजेस का बेंच है हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब वो क्या फ़ैसला देते हैं, क्या फ़ैसला नहीं देते, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरा एनालिसिस जो ना वो ये है कि आइन की शिक 226 के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। ये होगा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और अगर गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी है और वो इसमें क्लॉज में इस शिक में अमेंडमेंट कर सकती है तो वो कर ले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। फ़िलहाल हमें इस बात पे मैं फोकस करूँगा कि सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान जो हैं वो अपने बारे में ख़ुद सोचें कि सारी कौम की नज़रें जो है ना उन पे हैं कि यार ये इतने भी काबिल एतबार नहीं है, ये बिल्कुल ही काबिल इज़्ज़त नहीं है, और कोई भी पार्टी जो है ना वो अपने मेंबरान पे एतबार नहीं करते। कितनी शर्म की बात है, आप ज़रा सोचें।